السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیروفیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کی خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اچھا دوستو، آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو درس قرآن کریم کی آیات نمبر 87 اور آیات نمبر 88 کی مکمل تفسیر بتاؤں گا، اور یہ تفسیر رمضان کریم کے روزوں کے حوالے سے ہے۔ تو اگر تفصیل سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور بآسانی پہنچ سکے۔ اور تفسیر ابھی آپ دیکھ لیں تفسیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کریمہ کے اندر فرما رہے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ رمضان کریم کی راتوں تمہارے لیے حلال ہے اپنی بیویوں سے جماع کرنا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، ترجمہ دیکھیں۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی وہ تمہارے لیے زینت ہیں، تمہارے لیے پردہ ہیں، تمہارے لیے باعزت ہیں، یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم ان کے لیے لباس ہو، تم ان کی عزت ہو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، اس سے قبل کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جانتا تھا کہ تم اپنے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، بس اس نے تم پر عنایت کی، وَعَفَا عَنْكُمْ، اور اس نے تمہاری غلطی کو معاف کیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، بس اس وقت تم اپنی بیویوں سے جماع کرو، مباشرت کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے تم اسے تلاش کرو، یعنی مراد اس سے اولاد ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ روزے کی حد بتائی جا رہی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، یعنی روزے رکھتے کے وقت، سحری کے وقت تم کھاؤ بھی ہو اور پیو بھی ہو، اس سے قبل بھی، یعنی سحری سے قبل اور سحری کے وقت بھی کھاؤ اور پیو۔ کب تک؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید داری سیاہ داری سے ممتاز ہو کر واضح نہ ہو جائے، یعنی جب تک سفید داری ہے تم پر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو۔ وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، نہیں، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اس کے بعد تم رات کے وقت تک اپنے روزے کو پورا رکھو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب جس وقت روزے کی کھانے پینے کی اور جماع کی ممنوعیت ہے وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ، اور تم مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں کے اندر۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم اس کے خلاف ورزی کے وقت اس کے قریب مت جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ دیکھیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں روزے کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے ہیں، روزے کے حوالے سے کہ رمضان کے وقت، رات کے وقت، رمضان کی راتوں میں بیوی سے جماع کرنا یہ حلال ہے، اس میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، جماع کر سکتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے لیے اگر کوئی لوگ رات افطار کے وقت کے بعد سو جاتے تھے اور رات کو بیوی سے جماع کرتے یا کھاتے پیتے تو ان کے لیے یہ ممنوعیت تھی، یعنی پہلے زمانے میں اس کی سب پابندی تھی۔ اب یہ پابندی ہٹا دی گئی ہے اور وہ پہلے والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اب دوسرا حکم آ گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اس کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی کہ اپنی بیویوں سے جماع کر لیا اور کھا پی بھی لیا۔ تو یہ آیات جو ہے ان کی اب ان لوگوں کی غلطی کو معاف بھی کر رہی ہے، اور اس بات پر لوگوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اب تمہارے لیے حلال ہے کہ تم رات کے وقت کھا بھی سکتے ہو اور بیویوں سے جماع بھی کر سکتے ہو۔ تو وہی اللہ نے فرمایا۔ اب جو فرمایا اگلی والی آیات میں کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اس سے قبل اوپر والی آیات جو تھی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا، کہ تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، مقرر کیا، اس سے مراد اولاد ہے، یعنی کہ تم اولاد کو تلاش کرو، یعنی بیوی سے جماع کرتے وقت تم جو ہے اولاد کی خالص نیت رکھو، یعنی کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ بعض حضرات اس کی تفصیلی بتائیے کہ جماع کے وقت محض لذت حاصل کرنا مقصود ہو اور یہ شرعاً طریقے سے، جائز طریقے سے ہو اور ناجائز طریقے سے نہ ہو، مثلا غیر فطری طرح، یعنی کہ جماع کرنا ناجائز طریقے سے، یہ حلال نہیں ہے انسان کے لیے۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ حقوق العباد میں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اور تم نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آیات نمبر 188 ہے۔ اور تم ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ ناجائز اور ناحق طریقے سے، یعنی ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کا حق نہ کھاؤ۔ اگلی اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی ہے
کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور لوگوں کے فیصلے کو تم حکام کی طرف یعنی وزیر حکام کی طرف حاکم کی طرف تم اس لیے سے لے کر وہ فیصلہ نہ جاؤ کہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ کرے اور تم جو ہے ان کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لو. یعنی کسی کا فیصلہ کہ تم ایک تو یہ بتا لانے کہ تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے سمجھ گئی، اور دوسرا اب یہ مسئلہ بیان کر دیا اللہ نے کہ تم لوگوں کے مسئلے کو لوگوں کے فیصلے کو حاکم کی طرف اس نیت سے نہ لے جاؤ کہ تم لوگوں کے مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لو. اس سے بھی ممانعت کی ہے. جیسے اثرات برادری میں ہوتا ہے، کسی کا کوئی فیصلہ وغیرہ ہوتا ہے، اب حاکم کی بات لے جاتے ہیں تاکہ وہ کہتا ہے کہ تاکہ اس لیے سے جائے کہ اس کا کچھ مال جو ہے یہ میں ناجائز طریقے سے کھا لوں یا گناہ طریقے سے. اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس طرح کرنا ناجائز ہے اور یہ گناہ ہوگا اس وقت کہ تم اس نیت سے فیصلہ لے جاؤ کہ تاکہ تم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ. تو اللہ نے اس سے ممانعت فرمائی ہے. اللہ فرما رہے لعلہم بالاسم وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ اس وقت تم جانتے ہوگے. تو دیکھو دوستو، آج والی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو درس قرآن کریم کی آیات نمبر 187 اور آیات نمبر 188 کی مکمل تفسیر بتائی ہے. اور اگر آپ نے آج والی ویڈیو کو پسند کیا ہے تو کمنٹ کے اندر بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ضرور لکھیں. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور بآسانی پہنچ سکے. نیکسٹ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.